اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ صدق اللہ العظیم۔ سب کو جگہ مل گئی ہے؟ 11 آیتیں ہو گئی ہیں، یہ 12ویں آیت ہے چوتھے سپارے سورہ نساء کی۔ یہاں سے باقی سب کو مل گئی جگہ؟ پہلے 3 آیتوں کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ ما وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، ما اس مال میں سے، اس مال کا، طرح کا جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد اگر نہیں ہے ان کے لیے کوئی اولاد، ٹھیک ہے، تمہارے لیے نصف ہے، تمہارے لیے نصف ہے اس مال کا جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ پس اگر ہے ان کی کوئی اولاد ان بیویوں کی تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ پر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس مال میں سے، ترکنا جو چھوڑ مری وہ، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوسینا جو وصیت انہوں نے کی، یوسینا بہا جو وصیت انہوں نے کی ہے، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے، ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس مال میں سے، ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے، ان لم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے پھر تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ پس اگر ہے تمہاری کوئی اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ پس ان کے لیے پھر 8واں حصہ ہے، مما اس مال میں سے، ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصونا جو تم نے کی ہے، توصون بہا جس کی تم نے وصیت کی ہے، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر ہے کوئی ایسا مرد، ہے کوئی ایسا شخص، وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر ہے کوئی ایسا شخص، یورث جس کی میراث ہے، اور وہ شخص کیا ہے، کلالتاً اوترا ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں، نہ اصول ہے نہ فروع ہے، ٹھیک ہے، اوترا ہے، ایسا شخص ہے جو میراث چھوڑ کر جا رہا ہے کہ جس کی نہ نیچے کچھ نسل ہے، نہ اولاد ہے اس کی اور نہ والدین ہے، او امرأۃ یا ایسے ہی کوئی عورت ہے، ایسے کوئی مرد ہے اوترا یا ایسی کوئی یعنی اوتری ہے، وَلَهُ أَخٌ اور ان کے لیے بھائی ہے، او اختن یا بہن ہے، ایسا شخص مر کے جا رہا ہے کہ اس کی میراث ہے اور ان کو کوئی بھی نہیں ہے، بھائی یا بہن ہے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ پس تو ہر ایک ان میں ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، ان دونوں میں ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ان دونوں میں ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ پس اگر وہ ہو، اکثر من ذالک اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، اگر وہ ہو اس سے زیادہ، فہم شرکاء پس وہ شریک ہوں گے، فی الثلث تیسرے حصے میں، ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے زیادہ ہیں تو پھر وہ سب شریک ہوں گے، فی الثلث تیسرے حصے میں، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصیٰ بہا جو وصیت کی گئی، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد، غیر مضار کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، وصیۃ من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے،
حلیم حوصلے والا ہے، حلیم حوصلے والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ و رسول اور اس کے رسول کی، جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ اس کو داخل کیا جائے گا جنات، ایسے باغات میں، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار کہ جاری ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہیں گے ان باغوں میں، وذالک الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جس شخص نے نافرمانی کی اللہ و رسول اور اس کے رسول کی، جس شخص نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، پیچھے کیا کہا تھا؟ جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی نا، تو اس کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی کم۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ومن یعص اللہ و رسولہ، اور جس شخص نے نافرمانی کی، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ اور اللہ کے حدوں کو پھلانگ گیا، ویتعدی حدودہ اور اللہ نے جو حدود قائم کیے تھے اس کو پھلانگ گیا، یدخلہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا نارن دوزخ کی آگ میں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَہُ اور اس کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ 3 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر سن لیں۔ دیکھیں پرسوں کے درس میں اولاد اور والدین کے حصوں کا بیان تھا، پرسوں کے درس میں اولاد کے حصوں کا اور والدین کے حصوں کا بیان تھا کہ اگر یہ میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں پرسوں کے درس کا۔ خلاصہ یہ تھا کہ لڑکے کے لیے دوہرا حصہ ہے، لڑکے کے لیے دوہرا حصہ ہے اور لڑکی کے لیے اکیہرا حصہ ہے، لڑکے کے لیے دوہرا حصہ ہے اور لڑکی کے لیے اکیہرا حصہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ اگر لڑکی ایک ہے تو اس کو کل جائیداد کا نصف دیا جائے گا، لڑکی ایک ہے تو اس کو کیا دیا جائے گا؟ کل جائیداد کا نصف دیا جائے گا۔ اور اگر لڑکیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو صرف لڑکیاں ہی ہیں، تو پھر ان کو مال کا یعنی مال کو 3 حصے کیا جائے گا، 2 حصے ان لڑکیوں کو دیا جائے گا اور 1 حصہ جو ہے باقی ورثاء کو، جو شرعی ورثاء بنتے ہیں ان کو دیا جائے گا، اور وہ نہیں ہے تو پھر واپس ان کو ہی دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر والدین کے بھی بیان ہوئے تھے کہ والدین کو اگر مرنے والے کی اولاد ہے، تو پھر والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے، تو پھر بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، سارا کا سارا مال والدین کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کل کے درس کا، پرسوں کے درس کا خلاصہ میں نے بیان کیا، اور یہ سارا کچھ کب تب ہوگا؟ وصیت کے کرنے کے بعد، جو مرنے والے نے وصیت کی ہے، وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد، یہ سارا کچھ اس کے بعد ہوگا نا، وصیت کے پر عمل کرنے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوگا۔ یہ پرسوں کے درس کا خلاصہ تھا، اور اس میں کیا بیان ہوتا؟ اولاد اور والدین کے حصوں کا بیان تھا۔ اب یہاں سے جو ہے میاں بیوی کے حصوں کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے کس کا بیان ہے؟ میاں بیوی کے حصوں کا بیان ہے۔ تو فرمایا وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، یعنی خاوندوں کے لیے، وَلَکُمْ اب یہاں سے کس کا بیان ہے؟ میاں بیوی کے حصوں کا۔ فرمایا وَلَکُمْ اور تمہارے لیے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے کا مطلب کیا ہے؟ خاوندوں کے لیے۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، ما اس مال کا، ترکا جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ آدھا حصہ ہے۔ اولاد نہیں ہے کا مطلب یہ تم سے اولاد نہیں ہے، پہلا تم سے اولاد نہیں ہے، یا وہ اگر پہلے کسی کے نکاح میں تھی اور اس کا شوہر مر گیا اور یہ بیوہ ہو کر آئی، اس سے بھی اولاد نہیں ہے، یا پہلے یہ کسی کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی، طلاق دینے والے کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس سے بھی اس کی اولاد نہیں تھی، تینوں صورتیں، یہ تینوں اس کے اندر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ بالکل بیوہ ہو کر آئی، اس کی اولاد نہیں تھی، یا طلاق اگر پہلے کسی سے نکاح کیا، طلاق و طلاق دینے والے سے بھی اس کی اولاد نہیں ہے، اور آپ سے بھی اولاد نہیں ہے، تو پھر آپ کو کتنا ملے گا؟ نصف حصہ ملے گا۔ اور فَإِن كَانَ لَهُنَّ پس اگر ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پس اگر ہے اس کے لیے اولاد،
تو فلکم الربع، پر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس مال میں سے ترکنا جو وہ چھوڑ کر مری ہیں، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوسینا جو وصیت انہوں نے کی ہے، بہا او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور اگر اولاد ہے اس کی بھی تینوں صورتیں آپ بنا لیں۔ اگر آپ سے بھی اولاد نہیں ہے، پہلے اگر کسی سے نکاح کیا ہے اور جو ہے شوہر اس کا مر گیا ہے، بیوہ ہوگی، اس سے بھی اولاد نہیں ہے، یا پہلے کسی سے نکاح کیا تو اس نے طلاق دے دی، اس سے بھی اولاد نہیں ہے، تو اولاد ہے، پچھلی صورت کیا تھی؟ اولاد نہیں تھی۔ اور اگر ان تینوں سے اولاد ہے، تینوں میں سے کسی سے بھی ہے، تینوں میں سے کسی سے بھی اولاد ہے، تو پھر شوہر کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا۔ شوہر کو کتنا ملے گا؟ چوتھا ہے۔ یہ چوتھا حصہ جو ہے کوئی بھی ہو، مکان ہو اس کا، زمین ہو، نقدی پیسے ہو، یا برتن وغیرہ، سامان جتنا بھی ہے، اس کا چوتھا حصہ ملے گا۔ اور پہلی صورت میں آدھا حصہ ملے گا، آدھا حصہ ملے گا۔ جب آدھا حصہ اس کو مل گیا، آدھا رہ گیا نا، پھر آدھے کا کیا کریں گے؟ ہاں، آدھا جو رہ گیا پھر اس کے والدین کو دیں گے، والدین نہیں ہے تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو دیں گے، بہن بھائی نہیں ہے تو پھر اس کے چچا اور تایوں کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے بہت لمبی لڑی آگے چلتی ہے وراثت میں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی چوتھا اس کو دے دیں گے، باقی اس میں سب کچھ دیکھیں گے، والدین کو دے دیں گے، وہ نہیں ہے تو بہن بھائیوں کو دے دیں گے، بہن بھائی نہیں ہے تو پھر ہاں جی، نہیں اس صورت میں تو صرف اس کو دے دیں گے نا، اس صورت میں کسی کو نہیں دیں گے، اس میں تو اولاد ہے نا، باقی حصہ اولاد کو دیں گے۔ اس صورت میں تو اولاد ہے نا، پہلی صورت میں جو آدھا اس کو ملے گا، آدھا بچ جائے گا نا، پہلی صورت میں جو آدھا اس کو ملے گا شوہر کو، آدھا بچ جائے گا، تو اس میں یہ صورت بنتی ہے کہ اگر والدین ہے تو پھر آدھا کس کو دیں گے؟ والدین کو دیں گے، والدین نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کو دیں گے، بہن بھائی نہیں ہے تو پھر چچا تایوں کو دیں گے۔ یہ پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت میں اولاد تو ہے نا اس کی ہے، تو پھر کیا ہوگی؟ پھر چوتھا حصہ شوہر کو مل جائے گا اور باقی اولاد کو ملے گا۔ اور یہ سارا کچھ کس کے بعد ہوگا؟ وصیت کے نافذ کرنے کے بعد، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ تو قرضے کے بارے میں یہ بار بار اللہ فرما رہے ہیں، قرضہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جس آدمی کے اوپر قرضہ ہے وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اسے داخلہ ہی نہیں ملے گا جنت کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کی جاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ اس آدمی یہ جو مرنے والا ہے کسی کا قرضہ ہے اس کے اوپر؟ تو فرماتے کہ صحابہ کرام کہ نہیں ہے تو پھر جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر کہتے کہ ہے اس کے اوپر تو پھر پوچھتے تھے کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس سے قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر وہ کہتے تھے کہ ہاں کیا، پڑھا دیتے تھے۔ اور اگر وہ کہتے کہ اتنا مال نہیں چھوڑا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کندھے پر رکھ کر اور بتاتے تھے کہ صلو علی اخیکم، اپنے بھائی کا جنازہ پڑھا لو، اور آپ تشریف لے جایا کرتے، اس آدمی کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے۔ تو اس لیے اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ تو ہم لوگ کیا ہے، شادی بیاہ کے لیے فضول جو ہے لائٹنگ کے لیے اور یہ ڈول دھماکے کے لیے لوگوں سے قرضے لیتے رہیں، حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ قرضہ نہ لیا جائے۔ فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ۔ اور اب تک تو کون سے ایسے بیان ہو رہے تھے کہ بیوی مر گئی اور شوہر زندہ ہے، اور اب یہاں سے شوہر مر گیا اور بیوی زندہ ہے۔ تو فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس مال میں سے ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے، یعنی جو خاوند کے فوت ہونے کے بعد، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، اگر تمہارے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا تمہارے مال میں سے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر ہے تمہارے لیے اولاد، فَلَهُنَّ ثُمُنُ، پھر ان بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہوگا، مما اس مال میں سے ترکتم جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت کے نافذ کرنے کے بعد، توصون بہا جو جس کی تم نے وصیت کی ہے، او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، یہ صورت مسئلہ سمجھ آ گئی ہے نا؟ بیوی ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، آٹھواں حصہ ملے گا، پھر آٹھواں حصہ آپس میں تقسیم کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اگر اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان بیویوں سے نہیں ہے، یا اگر پہلی بیوی ہے اس سے بھی نہیں ہے، اگر پہلی جو فوت ہو گئی ہے، اس کی پہلی بیوی جو فوت ہو گئی ہے تو پھر اس کی اگر اولاد ہے تو پھر اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں اگر بیوی کے لیے حصہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر شوہر مر جاتا ہے اور بیوی ہے اور شوہر کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیویوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ چوتھا حصہ۔ اور اگر اولاد ہے تو پھر
8واں حصہ ملے گا، اور یہ بھی وصیت کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ تو وصیت، پرسوں کے درس میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ وصیت کس میں جائز ہے؟ مال کے تیسرے حصے میں، اور وصیت بھی جائز وصیت کرے گا، اس کا جو جتنا مال ہے نا اس کے تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے، باقی زیادہ نہیں کر سکتا، باقی جو مال ہے وہ اس کے ورثاء کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تمہارا مال ورثاء کھا جائیں؟ تم اپنے مال ورثاء کو دو تمہارا۔ فرمایا صحابہ کرام میں ہمیں سے تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا مال ورثاء کھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے اس کے شکار ہو، تم نے تو جو کھا لیا، پی لیا، جو پہن لیا، یا اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر دی، وہ تو تمہارا مال ہے، وہ تو تمہارا ہے، باقی جو رہ گیا وہ کس کے لیے؟ وہ ورثاء کے لیے۔ تم پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے ورثاء کے لیے۔ اب باقی جو تم نے چھوڑا ہے، اور اس چھوڑنے کے بعد جو تمہارے اگر ورثاء نیک ہے اور وہ اس مال کو کھاتے ہیں، تو اس مال کے کھانے کے بعد جو وہ روزہ رکھیں گے، جو نمازیں پڑھیں گے، پورا پورا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ اور اگر وہ بد ہیں تو شرابیں کبابیں پیتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو جس طرح ان کو گناہ ملے گا، اس طرح اس آدمی کو بھی گناہ ملے گا۔ یہ اس طریقے پر کہ اس آدمی نے ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی ہو، اس آدمی نے جو مرنے والا ہے اس نے ان کو دعوت نہ دی ہو، اصلاح کی کوشش نہ کی ہو۔ اگر اصلاح کی کوشش کی تھی پھر یہ بری الذمہ ہے، پھر اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کے سامنے حدیث بھی بیان کر دی ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے کوئی شخص یورث، جس کی میراث ہے، کلالتاً اوترا ہے، او امرأۃ، یا ایسی ہی کوئی عورت ہے، اوتری ہے، مطلب ایسا مرد یا ایسی عورت ہے کہ جس کے والدین بھی نہیں ہیں، مر گئے، اور اولاد بھی نہیں ہے، نہ اصول ہے نہ فروع ہے، مال اس کا ہے لیکن جائیداد کا پیچھے سے کوئی ہے ہی نہیں ہے، نہ بچے ہیں اور نہ والدین ہیں، تو وَلَهُ أَخٌ، ایسا آدمی ہے، اور اس کی ایک بہن ہے، اور اس کے لیے بہن ہو، او اختن، یا اس کا ایک بھائی ہو یا اس کی ایک بہن ہو، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بھائی اور بہن سے میرا مراد ماں شریک بہن بھائی، بہن ہے ایک، ماں شریک، تو اس کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ بھائی ہے، یہ والا جو بھائی مراد ہے نا، یہ ماں شریک بھائی مراد ہے۔ ٹھیک ہے، باقی رہ گئے حقیقی بھائی، جس کو کہتے ہیں آئینی کہتے ہیں، اور جو ماں باپ دونوں شریک ہوں وہ حقیقی بھائی ہوتے ہیں، اور جو باپ شریک ہوتا ہے اس کو جو ہے علاتی کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علاتی، اور جو ماں شریک ہوتا ہے اس کو اخیافی۔ ٹھیک ہے، یہ اصطلاح آپ یاد کر لیں کہ جو ماں باپ دونوں شریک ہوں، جن کی ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، تو وہ کون سے بھائی ہوں گے؟ آئینی، اور جس کی جو ہے صرف باپ شریک ہو، مائیں الگ الگ ہو، تو وہ ہیں علاتی۔ ٹھیک ہے، مائیں الگ الگ ہو، باپ ایک ہو، تو وہ کیا ہوں گے؟ علاتی، اور جو ماں شریک ہوں گے تو اس کو اخیافی کہا جائے گا۔ تو یہاں پر جو مسئلہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، یہ ماں شریک بہن، ایک ماں شریک بہن ہے یا ایک ماں شریک بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی، ان کی جو قرات ہے اس میں یہاں پر من الام کا لفظ بھی اضافہ ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، ان کی جو قرات ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے یہاں پر من الام، ماں کی طرف سے، ان کا بھائی یا بہن ہو، من الام، ماں کی طرف سے۔ تو یہاں پر جو مسئلہ اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں وہ ماں شریک بہن ہے یا ماں شریک بھائی ہے۔ باقی جو حقیقی بھائی ہیں یا باپ شریک بھائی ہیں، ان کا مسئلہ اس صورت کے آخر میں آ رہا ہے۔ ان کا مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ اس صورت کے اینڈ میں، ان کے جو وراثت کے مسائل ہیں نا، ان کو کیا حصہ دیا جائے گا، وہ آخر میں، اس صورت کے آخر میں آ رہا ہے۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ ماں شریک ایک بھائی ہے یا ماں شریک ایک بہن ہے، تو ان کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ ان کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پس اگر وہ ہو زیادہ، من ذالک، اس سے، ایک نہ ہو بلکہ دو تین بہنیں ہو یا دو تین بھائی ہوں، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس وہ سب شریک ہوں گے تیسرے حصے میں، اس آدمی کے جو میراث ہے نا اس میں، اس کے تیسرے حصے میں شریک ہوں گے، مال کے تیسرے حصے۔ اچھا، یہ جو شریک ہوں گے نا، اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بہن کو
اکیرا حصہ دو اور بھائی کو دوہرا حصہ دو، نہیں، اس میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا، جتنا بھائی کو دیا جائے گا اتنا بہن کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جتنا بھائی کو دیا جائے گا اتنا کس کو دیا جائے گا؟ بہن کو۔ وہ جو مسئلہ ہے نا بھائی کو دوہرا اور بہن کو اکیرا، وہ مسئلہ ہے ان کے لیے جو آئینی بہن بھائی ہوں یا علاتی ہوں، جن کا باپ ایک ہو یا جن کے ماں باپ دونوں ایک ہو، وہ ان کے لیے مسئلہ ہے۔ جن کی ماں ایک ہو، ماں شریک بہن بھائی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اگر ایک ہے تو پھر تو چھٹا حصہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ان کے لیے مال کا تیسرا حصہ ہے، اور وہ تیسرا حصہ ان میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا، پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا من بعد وصیت یوسا، وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی، او دین یا قرضہ ادا کرنے بعد، غیر مضار، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ٹھیک ہے، نہ وراثت دینے والے کو نہ لینے والے کو، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حلیم، تحمل والا ہے، حلیم، اگر عذاب نہیں دیتا تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ جو ہے کمزور ہے، نہیں، وہ تحمل کرنے والا ہے۔ تلک حدود اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو وراثت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں نا، یہ سارے حدود اللہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ حدود اللہ ہے، یہ جو جتنے بھی وراثت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، داخل اللہ رب العزت اس کو کرے گا، جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ جاری ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جس شخص نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور پھلانگا اللہ کے حدود کو، اللہ کے حدود سے تجاوز کر لیا، آسان لفظ، اللہ کے حدود سے تجاوز اس نے کر لیا، تو یدخلہ، اللہ اس کو داخل کرے گا، نارن، ایسی آگ میں، دوزخ کی آگ میں، خالدن فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ جلے گا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص جو ہے ان مسائل کو، یہ وراثت کے مسائل کا منکر ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تو کافر ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کا منکر وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، تو وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اگرچہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، سب کو، لیکن اللہ کا حکم ہے نا قرآن میں وراثت کے، اور وہ وراثت کے احکام کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے وراثت، تو وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ اور جو مانتا ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتا، مانتا ہے کہ بہن کو اتنا دینا چاہیے، بھائی کو اتنا دینا چاہیے، بیٹیوں کو اتنا دینا چاہیے، اللہ نے جو فرمایا وہ سب حق سے فرمایا، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو یہ شخص گناہ گار ہے، یہ بھی جہنم میں جلے گا، لیکن جتنا اس کا گناہ ہوگا اس کے مطابق پھر جب اللہ کو منظور ہوگا اس کو جہنم سے اللہ رب العزت نکال دیں۔ تو یہ جو مسائل ہیں وراثت کے، یہ مولویوں کے بیان کردہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے بیان کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور اس پر اجماع امت ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔